شریف خود بھی لگے رہتے
بتلاؤ کہ وہاں پر ایک ادنا سے ایمان والوں کا محل جو ہوگا اور اس کی چنائی جو ہوگی سونے چاندی کی اینٹ ہوگی اس کی، اور یہاں جو سیمنٹ کا ریت کا استعمال کرتے ہیں اس اینٹ کی جڑائی کرنے میں چنائی کرنے میں اللہ تبارک و تعالی وہاں پر اس کی چنائی میں مشک و عنبر زعفران کا استعمال کرا۔ اندازہ لگاؤ کہ کیسا وہ محل ہوگا۔ آج تک اس روئے زمین کے اوپر چاہے کتنا ہی بڑا بادشاہ آیا ہو، چاہے پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے والا آیا ہو، لیکن آج تک ایک ایسا کمرہ نہیں بنوا سکا جو جنت کے مکانات کی صفتیں ہیں، جو وہاں کے حالات بتلائے گئے ہیں، جو وہاں کے ایک صفات عظمیٰ کو بیان کیا گیا ہے۔ تو دوستو اللہ تبارک و تعالی اس محل کے اندر، اس جگہ کے اندر کس کو پہنچائیں گے؟ جس جگہ کو پورا سال وہ فرشتے اس کی تزئین، اس کی خوبصورتی، اس کی صفائی اور اس کو آراستہ کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اور لگے رہتے ہیں فرشتے لگے رہتے ہیں، جو فرشتے کے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ تھکتے ہیں۔ ایسے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ جنت کو سنوارا جائے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کے لیے جنت بنوائی ہے، ان کو آراستہ کراتے ہیں جس بندے نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اللہ کو ایک مانا، لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، اللہ کو ایک تسلیم کیا، اپنے عقل کے اعتبار سے، اپنے دماغ کے اعتبار سے، اپنے دل کے اعتبار سے، اپنی زبان کے اعتبار سے، وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ پڑھتا ہے، اس کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ کی بڑائی کو بیان کرتا ہے۔ تو ایسے بندوں کے لیے جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر مانتا ہے، اللہ کا آخری نبی مانتا ہے، اللہ کا آخری رسول مانتا ہے، جس رسول کی صفت یہ ہے کہ تمام نبیوں کے آپ سرکار، تمام نبیوں کے آپ امام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ مجھے ایک مانو اور میرے لاڈلے حبیب کو آخری نبی مانو۔ اگر کوئی اللہ کو ایک مانتا ہے اور اللہ کے لاڈلے حبیب کو نبی نہیں مانتا ہے، ان کا ایمان کامل نہیں ہے۔ ایمان کامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کو بھی ایک مانے، اللہ کے لاڈلے حبیب کو اللہ کا آخری رسول مانے۔ ہم سب کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے تھے اور جنہوں نے اسلام کا پیغام پہنچایا، اللہ کے احکام کو پہنچایا، اگر
تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ اللہ ایک ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلتا کہ نماز بھی ہمارے ذمہ ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلتا کہ حج بھی ہمارے ذمہ ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلتا کہ ہمارے ذمہ زکوٰۃ بھی ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلتا کہ سال کے اندر ایک مہینہ ہمارے اوپر روزہ بھی فرض؟ یہ سب کچھ آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتا چلا، آپ کے فرمان سے پتا چلا۔ لہذا جو کوئی اللہ کو نہ مانے، نبی کو نہ مانے، اللہ کے کلام جس کو ہم قرآن مقدس کہتے ہیں ان کو نہ مانے، جو اللہ کے نورانی فرشتوں کو نہ مانے، ان کا ایمان کامل نہیں۔ ایسے لوگوں کو جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں مل پائے گی، جنت کی ہوا تک نہیں لگے گی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے جنت جو بنوائی ہے ایسے لوگوں کے لیے، تو یہ کتنا سنہرا موقع تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسا مہینہ عطا فرمایا جس مہینے کی بابت اللہ کے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع سے کہ جو رمضان کا مہینہ پالے اور وہ اپنے آپ کی مغفرت نہ کرا سکے، وہ لوگ محروم بندوں میں سے ہے، وہ لوگ بدقسمت بندوں میں سے ہے۔ لہذا اب اندازہ کریں کہ یہ مہینہ جو ہے کبھی 29 دن کا ہوتا ہے، کبھی پورے 30 دن کا ہوتا ہے۔ یہ مہینہ ہمارے ہاتھ سے آج نہیں تو کل یہ جانے والا ہے، کل چھوٹنے والا ہے۔ اور یہ مہینہ اگر پوری دنیا کے لوگ زور لگا دے، طاقت لگا دے کہ 4 مہینے کے بعد یہ مہینہ پھر لے آؤں گا، نہیں لا سکتا ہے دوست۔ یہ مہینہ تو اب پورے 1 سال کے بعد آئے گا۔ یہ تو یقین ہے کہ قیامت اگر نہ آئی تو یہ رمضان شریف کا مہینہ 1 سال کے بعد آئے گا۔ یہ مہینہ آئے گا، رمضان کا مہینہ ہوگا، لیکن اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم میں سے کون آنے والے رمضان میں ہوگا یا مٹی کے نیچے چلا گیا ہوگا۔ اس لیے دوستو ہمارے اور آپ کے لیے یہ بہت ہی سنہرا موقع تھا۔ یہ مبارک مہینہ کیسا اللہ نے بنایا کہ جس طریقے سے انسان کے لیے کمائی کا کوئی سیزن ہوا کرتا ہے، کوئی ملازمت کے اعتبار سے، کوئی کاروباری کے اعتبار سے، کوئی کھیتی کے اعتبار سے، ہر ایک کا کچھ نہ کچھ سیزن ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے یہ مہینہ جو بنایا تھا، یہ نیکیاں کمانے کا سیزن دیا تھا ہمیں، نیکیاں کمانے کا موقع دیا تھا ہمیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ اگر ایک آدمی نفل نماز پڑھتا ہے، اگر ایک آدمی سنت پڑھتا ہے تو اس کو نفل اور سنت پڑھنے کے عوض میں ایک فرض ادا کرنے کے برابر ثواب دیا جائے گا، اور اگر کوئی فرض ادا
برابر ثواب دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ اب اندازہ لگاؤ کہ یہ کتنا مبارک مہینہ تھا کہ روزہ کا رکھنا بھی فرض ہے۔ جو آدمی عاقل ہے، بالغ ہے، تندرست ہے، بیمار نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، تو ان کے ذمہ روزہ کا رکھنا فرض ہے۔ تو ایک فرض کے ادا کرنے کے عوض میں 70 فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو اندازہ لگاؤ کہ اگر کوئی اس مہینے کا ایک دن روزہ رکھتا ہے تو 70 روزہ کے برابر ان کو ثواب دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اوپر کیسا مہربان ہے کہ ایک فرض ادا کر رہا ہے، 70 کے برابر ان کو ثواب دیا جا رہا ہے۔ اسی مہینے کے اندر اندازہ لگاؤ کہ ظہر سے پہلے بھی سنت، ظہر کے بعد بھی سنت، عصر سے پہلے سنت، مغرب کے اندر مغرب کے بعد سنت، اور مغرب کے سنتوں کے بعد اوابین پڑھنے کا موقع کسی کو مل جائے تو اس کے کئی رکعتیں ہیں۔ عشاء کی نماز سے پہلے سنت، عشاء کی نماز کے بعد سنت، فجر کی نماز سے پہلے سنت، ان تمام سنتوں کو جمع کرو، شمار کرو، کتنی نمازیں ہو جاتی ہے دوستو۔ لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے بہت سے دوست و احباب غفلت کے اندر رہ گئے اور انہوں نے روزہ نہیں رکھا۔ بہت سے ہمارے دوست و احباب غفلت میں رہ گئے جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی۔ ہمارے بہت سے بھائی ہیں، ہماری بہت سی مائیں بہنیں ہیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ تو اندازہ لگاؤ کہ اللہ کو ہمارے اوپر غصہ آئے گا یا ہمارے اوپر پیار آئے گا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے روزہ کو فرض کیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نمازوں کو فرض کیا ہے۔ اس کے باوجود ہم ان چیزوں میں غفلت میں رہتے ہیں، غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اگر اعلان ہو جائے آج کہ سڑک پہ آج بہت سارا غلہ تقسیم کیا جا رہا ہے، ہر ایک آدمی کو 10-10 کلو شکر دی جا رہی ہے، چینی دی جا رہی ہے، ہر ایک آدمی کو 10-10 کلو چاول دیے جا رہے ہیں، ہر ایک کو تیل کا بوتل دیا جا رہا ہے، تو کیا کوئی آدمی پیچھے رہے گا؟ اپنے باپ جو بیمار ہے اس کو بھی پکڑ کے لے جائے گا کہ چلو لائن میں لگ جانا، میں اٹھا لاؤں گا سامان۔ بیوی بیمار ہوگی ان کو بھی پکڑ کے لے جائے گا، اور اگر موقع ہوگا تو اپنے کاندھے پہ اٹھا کے لے جائے گا اور لائن میں لگا دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاول مل جائے گا، چینی مل جائے گی، تیل مل جائے گا، کھانے پینے کی اشیاء مل جائیں گی۔ لیکن دوستو، دنیا کی ساری نعمت ایک طرف اور ایک دن کا روزہ ایک طرف، اتنا قیمتی روزہ ہے دوستو۔ یہی تو بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کے اندر، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں اور آپ کو کیسے پتہ لگتا؟ اس مہینے کی فضیلت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی مغرب سے لے کر کے فجر کی اذان تک آسمانی دنیا پہ متوجہ ہوتے، جیسے کہ ہم کسی چیز کو بہت توجہ سے غور سے دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرشتوں سے اعلان کراتے ہیں، اے فرشتے تم اعلان کرو، آواز لگاؤ، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں۔ کوئی قید نہیں ہے کہ صرف ایک مرتبہ دوں گا،
رات میں ایک ہی مرتبہ مانگ سکتا ہے۔ اللہ نے اس بات کی کوئی قید نہیں لگائی، اللہ نے مطلق کہا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں۔ اور پوری رات جتنا چاہے مانگنا آدمی مانگ سکتا ہے۔ مانگنے کے لیے کیا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے؟ مانگنے کے لیے تو ساری چیزیں ہیں۔ ہم قدم قدم پہ اللہ کے محتاج ہیں، ہم بیماری سے شفا یابی میں اللہ کے محتاج ہیں، غریبی کے دلدل سے نکل کر امیری میں قدم رکھنے کے لیے اللہ کے محتاج ہیں۔ تو کیا ہم اللہ سے نہیں مانگے کہ اللہ میری بیماری کو ختم کر دے، اے اللہ میری غربت کو ختم کر دے، اے اللہ میری پریشانی کو ختم کر دے، اے اللہ میرے خاندان کے لوگوں کی پریشانی کو ختم کر دے۔ اپنے لیے مانگے، اپنے دوستوں کے لیے مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے مانگے، اپنی اولاد کے لیے مانگے، رشتہ داروں کے لیے مانگے، وطن کے لوگوں کے لیے مانگے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے مانگے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری امت کے لیے مانگتے تھے، اس کے اندر کسی ملک کی کوئی قید نہیں ہوا کرتی تھی۔ آپ امتی امتی پکارا کرتے تھے اللہ کے سامنے کہ اللہ میری امت کی بخشش فرما، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگوں سے کتنا پیار تھا کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہمارے اور آپ کے لیے نبی پاک دعائیں مانگ رہے۔ لیکن دوستو ہم دنیا میں آ کر کے دنیا کی عیش و عشرت میں پڑ گئے ہیں، دنیا کی لذتوں میں ہم نبی کو بھول گئے ہیں، اللہ کو بھول گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں نبی پاک کے اوپر درود پڑھنے کی توفیق نہیں۔ حالانکہ اپنے نبی کو ہمیں اپنے ماں باپ سے زیادہ یاد رکھنا چاہیے تھا۔ نبی پاک کے اوپر روزانہ کئی سو مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے تھا۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم نماز تک نہیں پڑھتے ہیں۔ جب نماز نہیں پڑھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا آدمی ایک مرتبہ بھی درود نہیں پڑھتا ہو۔ اگر کوئی نماز پڑھے گا تو کم سے کم نماز کے اندر ہی وہ درود پاک کو پڑھ لے گا، اور ان کو توفیق ہوگی ہاتھ اٹھانے کی، دعا مانگنے کی، تو اس وقت بھی وہ درود پاک کو پڑھے گا۔ لیکن دوستو جن کو نماز کی توفیق نہیں، ان کو درود پاک پڑھنے کی توفیق نہیں، اور جن کو درود پاک پڑھنے کی توفیق نہیں، وہ دنیا میں سب سے زیادہ محروم انسان ہے۔ اس لیے دوستو یہ مبارک مہینہ ہمارے اور آپ سے جانے والا ہے، چھوٹنے والا ہے۔ اس مہینے کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی ایک رات رکھی ہے اس مہینے کے اندر، جس کو بولتے ہیں شب قدر۔ کیا بولتے ہیں؟ شب قدر کی رات۔ معلوم ہے کہ وہ رات کتنی قیمتی ہے، کتنی قیمتی ہے۔ قرآن نے بتلایا کہ وہ ایک رات جو ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ تو دوستو جب 1000 مہینوں سے افضل ہے تو اس رات کا کیا مقام ہوگا اللہ کے یہاں؟ اللہ نے کتنی قیمتی رات بنائی ہے۔ لیکن رمضان کا مہینہ شروع ہوا، ہم نے کبھی غور کیا، ہم نے کبھی سوچا کہ وہ مہینہ ہمیں مل جائے، وہ رات ہمیں مل جائے جس ایک رات کی عبادت کرنے سے 1000 مہینوں کے برابر ہمیں ثواب مل جائے؟ نہیں سوچا، میٹھی نیند سوتے رہے۔ جن کو اللہ نے توفیق دی وہ رمضان کی ہر رات میں تھوڑی بہت دیر جاگتے رہے،
اور اللہ کے سامنے روتے رہے، اللہ کے سامنے مانگتے رہے۔ اللہ کا کیسا انعام ہے کہ ہمیں روزہ دیا، روزہ کے ساتھ ساتھ تراویح دی۔ تو جن کو تراویح پڑھنے کی توفیق ہوئی تو کم از کم وہ 1-8 گھنٹہ تو رات میں عبادت میں لگا ہی دیتا ہے۔ تو 5 وقتہ نماز کے ساتھ تراویح کے اندر 1 گھنٹہ پون گھنٹہ وہ لگا رہا ہے، تو یہ بھی تو عبادت میں شمار ہو رہا ہے۔ لیکن ہمارے بہت سے بھائیوں نے تراویح بھی نہیں پڑھی۔ اس لیے دوستو، آج ہمیں افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے ہاتھ سے کتنی قیمتی دولت چھن گئی، ہمارے ہاتھ سے کتنی قیمتی دولت ضائع ہو گئی۔ اس لیے دوستو، اللہ نے جن لوگوں کو اسی مہینے کے اندر روزہ ہے، تراویح ہے، ذکر و اذکار ہے، اور اسی مہینے کے اندر اللہ کے لاڈلے حبیب نے کثرت سے اعتکاف فرمایا تھا، جبکہ اللہ کے لاڈلے حبیب کے تو تمام گناہ معاف ہو گئے تھے۔ آپ کے تو اللہ نے اعلان کرا دیا تھا کہ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہے۔ اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو، کبھی آپ نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا، کبھی 2 ہفتے کا اعتکاف کیا، اور زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف کیا۔ اعتکاف اس کو بولتے ہیں، اعتکاف کہتے ہیں کہ اپنا گھر بار بیوی بچے سے قطع تعلق ہو کر کے اللہ کے گھر میں ڈیرا ڈال دینا، اللہ کے گھر میں اپنا بسترا لگا لینا۔ تو 5 وقت نماز ان کی جماعت سے ہوگی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مسجد میں ہو اور ان کی جماعت چھوٹ جائے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ مسجد میں رہے گا تو 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ ہوگی۔ وہ سنت بھی پہلے پڑھے گا، بعد کی سنت بھی پڑھے گا، اور رات کو ان کو تہجد کی بھی توفیق ہوگی۔ تہجد کے اندر بھی وہ کھڑا ہو جائے گا اور تہجد پڑھے گا اور اللہ کے سامنے فریاد کرے گا، اپنے لیے مانگے گا، اپنی اولاد کے لیے مانگے گا، رشتہ داروں کے لیے مانگے گا، اعزا اقربا کے لیے مانگے گا۔ تو جب اللہ کے یہاں وہ بندہ اللہ کے گھر میں ڈیرا ڈال دے گا تو روزانہ اپنی گناہوں سے توبہ استغفار کرے گا، تو اللہ کو ترس آئے گا کہ یہ بندہ تمام کاموں کو چھوڑ کر میرے گھر پہ آ کے پڑ گیا ہے۔ دنیا کا بھی دستور ہے، کیسا ہی ظالم ہو، اگر آپ ان کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاؤ 1 دن 2 دن اور ان کو بولو کہ صاحب جب تک مجھے کچھ نہیں دو گے تو میں جانے والا نہیں ہوں، تو وہ سوچے گا کہ یہ اچھی مصیبت آئی ہے، لہذا کچھ نہ کچھ دو اور ان کو یہاں سے ٹالو۔ لیکن اللہ کریموں کا کریم ہے۔ ایک ماں کو کتنی محبت ہے اپنے بچوں سے، لکھا ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے 70 ماؤں کے مقابلے میں زیادہ محبت ہے، 70 ماؤں کے برابر سے بھی زیادہ محبت ہے ایک بندے سے۔ تو یہ بندہ اللہ سے روئے گا، اللہ کی طرف جائے گا، تو کیا اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا؟ اللہ معاف کرے گا، اللہ ان کو نوازے گا۔ لیکن دوستو، ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں، لیکن اعتکاف کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی، جبکہ اعتکاف کرنا چاہیے، ہمیں مزاج بنانا چاہیے۔ اس کی برکت سے آپ کے کام سنوریں گے، اس کی برکت سے آپ کے گھروں میں مال آئے گا، اس کی برکت سے آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی عزت بنے گی، سماج کے اندر ایک وزن بنے گا۔ لیکن دوستو، ہم کیا کرتے ہیں؟ کام بھی نہیں کرتے ہیں اور اللہ کے گھر میں بیٹھتے بھی نہیں ہیں، نہ ادھر کچھ ملا نہ ادھر کچھ ملا، دونوں طرف سے خالی رہ گئے۔ اس لیے دوستو، ابھی ایک رات اور آنے والی ہے، ایک رات
اور آنے والی ہے۔ اگر آج چاند نظر آ جائے تو یہ آج کی رات ہوگی، جو آنے والی رات ہے یہ رات ہوگی۔ چونکہ چاند اگر نظر آ گیا تو کل کو عید ہوگی، چاند نظر نہیں آیا تو کل کو روزہ ہوگا۔ تو اگر چاند نظر آتا ہے کل عید ہوتی ہے، تو یہ جو رات ہے اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ الجائزہ بولا ہے۔ کیا بولا ہے؟ لیلۃ الجائزہ، یعنی انعام کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر اپنے بندوں کو انعام سے نوازتے ہیں۔ کیسا انعام دیتے ہیں؟ اللہ کو ترس آیا ہے کہ میرے بندے نے، میں نے دھوپ کی تپش بھی دی، پھر بھی میرے بندے نے پورا دن نہ کھایا نہ پیا، اپنی بھوک کو دبائے بیٹھے رہا، اپنی پیاس کی شدت کی سہن کی۔ اللہ اس کے بدلے میں اس رات کو انعام سے نوازے۔ اور روزہ کا بدلہ معلوم نہیں کیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے۔ اور اعمال کا بدلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کا یہ بدلہ دے دو، اس کا یہ بدلہ دے دو۔ لیکن جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اس کا بدلہ میں خود، کیا فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ تو روزے کے بدلے میں اگر کسی کو اللہ ہی مل جائے تو دنیا کی اور کون سی دولت ان کے یہاں کمی رہتی۔ اس لیے دوستو یہ بہت مبارک مہینہ تھا، گزرنے جا رہا ہے۔ اب نہ جانے کئی گھنٹہ اس مہینے کے باقی ہے، لیکن آنے والی رات ہمارے پاس ایک باقی ہے۔ جنہوں نے روزہ نہیں رکھا، نمازیں نہیں پڑھی، ان کو چاہیے کہ مکمل ارادہ کرے کہ اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی، آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ اپنے گناہوں کا اقرار کرے، اپنے گناہوں کی تلافی کرے، اللہ سے وعدہ کرے کہ اللہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، روزے بھی رکھوں گا، نماز بھی پڑھوں گا۔ لہذا جو میرے بھائی میرے دوست نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ابھی سے نیت کر لیں کہ آج سے میں 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھوں گا۔ کیا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ۔ اگر نہیں ہو تو بھی بتا دینا، کوئی زبردستی نہیں ہے نا۔ اگر جھوٹا ارادہ ہوگا تو اللہ جانتا ہے، اللہ ہمارے دل میں کھٹکا بھی ہوتا ہے تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے دوستو اس کا فائدہ بہت ہوگا، دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ۔ اس لیے اس مہینے کے اندر دیکھو کتنا اللہ نے دیا ہے کہ روزہ رکھو، تراویح پڑھو، قرآن پڑھو، نفل پڑھو، اور اس کے ساتھ ساتھ کا اعتکاف کرو، اس کے ساتھ ساتھ کیا مال بھی نکالو۔ یعنی آپ نے جو کچھ کما کے رکھا ہے اس میں سے 100 روپے اگر بچا کے رکھا ہے تو 2.5 روپے اللہ کے راستے میں نکال دو۔ اللہ مانگ رہا ہے۔ کون مانگ رہا ہے؟ اللہ مانگ رہا ہے، اس لیے کہ زکات کا نکالنا فرض ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میرے نام پہ نکالو، اور وہ کس کو دو؟ غریب، مسکین، محتاج، ایسے لوگوں کو وہ پہنچاؤ تاکہ اس پیسے سے وہ کپڑے بنوا لے، تاکہ اس پیسے سے وہ افطار کر لے، اس پیسے سے وہ کھانے پینے کا انتظام کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتے تو تمام غریبوں کے گھر میں 1 کوئنٹل کی بوری چینی کی اتار دیتے، لیکن اللہ کی یہ طاقت ہے، اللہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی یہ عادت نہیں۔ اللہ نے ہمارے امتحان کے لیے کہا کہ تم زکات نکالو، غریبوں کو دو۔
اور پھر زکات کس کے اوپر ہے؟ جو مالدار ہے، جن کے اوپر جن کے یہاں 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی کی قیمت، اتنا مال اگر ان کے پاس ہے تو ان کے ذمہ زکات اب فرض ہے۔ اب اگر ان کے پاس اتنا مال ہے، اس مال میں سے 2.5% زکات دینا پڑے گا۔ لیکن اگر آج کی، وہ بھی 1 سال میں، لیکن آج کی ڈیٹ میں اگر کسی کے پاس اتنا کچھ ہے تو ان کے لیے حکم ہو گیا کہ عیدگاہ میں جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرو، تاکہ آپ نے پورا مہینہ جو روزہ رکھا آپ کی جان کا یہ صدقہ ہو جائے۔ اللہ کیسا انعام کر رہے، روزہ بھی رکھوا رہے ہیں، تراویح بھی پڑھوا رہے ہیں، نماز بھی پڑھوا رہے ہیں، زکات کہہ رہے نکالو، پھر آگے کہتے صدقہ فطر بھی نکالو۔ اسی لیے دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ ہمارے سے کوئی دشمنی نہیں ہے کہ تم محنت بھی کرو مال بھی نکالو، بلکہ اللہ ہم سب کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ ہم سب کو اچھا بنانا چاہتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو بندہ اللہ کی نظر میں اچھا ہو جاتا ہے اور وہ اگر کوئی غلطی بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، تو میدان محشر میں اللہ ان کے اوپر ایک چادر ڈال دیں گے تاکہ ان کی گناہ دوسروں کو پتہ نہ چلے، اور اس چادر کے نیچے اللہ کہیں گے بتا تو نے یہ گناہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، بتا یہ گناہ تو نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ وہ کہے گا ہاں اللہ میں نے کیا تھا، دوسروں کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اس سے اقرار کرائے گا کہ یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ وہ بندہ کہے گا ہاں اللہ کیا تھا۔ وہ بندہ سوچے گا اب تو میں پکڑا گیا، مارا گیا، اب تو جہنم جانا پڑے گا۔ ایسے وقت بھی اللہ فضل فرمائیں گے کہ بندے جا، دنیا میں نے تیرے اوپر 70 کا معاملہ کیا تھا، آج بھی میں تیرے اوپر 70 کا معاملہ کرتا ہوں، جا آج میں تجھے بخش دے گا۔ اللہ تو اتنے قریب، لیکن دوستو ہم تھوڑا سا تو چلیں، جتنا ہمیں اللہ نے بتلا اتنا تو کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک رات کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔